میں یہ ہوا کہ جو خزانہ 10.8 ارب ڈالر کے اوپر کھڑا ہوا تھا وہ گر کے تقریباً 8 ارب ڈالر پہ آیا، اور پھر چائنیز کنسورشیم سے آپ کو 2.3 ارب ڈالر ملا تو وہ کہیں وہاں بہتری آئی۔ تو یہ جو بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ہے، یہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا جب یہ حکومت آئی، اور پھر اس کے بعد جو آئی ایم ایف سے نیگوسیشنز ہیں، اور آئی ایم ایف جو ہے وہ کسی ٹارگٹ پہ اس کو نہ منا پانا، اور وہ ٹارگٹ ہائر، اور اب یہ پھر پرائر ایکشن جو ہے وہ انہوں نے پھر دے دیے کہ یہ آئی ایم ایف ٹرانچ ریلیز کرنے سے پہلے آپ کو یہ چیزیں کرنی ہے، جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو سیلری کلاس کے اوپر ٹیکسز ہیں وہ واپس سے لگا دیے گئے، جس سلیب کے اندر سے ختم کر دیے گئے تھے، اور جو آپ نے ریونیو کا جو ٹارگٹ ہے انکریز کیا، سپر ٹیکس آپ نے دیکھا۔ تو یہ وہ سارے پرائر ایکشنز ہیں جو آئی ایم ایف نے جو ہے وہ کر لیے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ فیکٹر ضرور ہے کہ جہاں آپ نے دیکھا کہ لوکلی آپ نے بجلی کے نرخوں کو بھی بڑھایا، آپ نے جو ہے پیٹرولیم پرائسز کو بھی بڑھایا، لیکن دوسرا جو امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں ایک سپر کموڈٹی سائیکل چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے اگر آپ 5-6 ماہ کا ہی تجزیہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو گیس پرائسز ہیں، جو $15 ہم یہاں سمجھتے تھے فی ایم ایم بی ٹی یو جو ہے وہ بہت بڑی پرائس ہے، بڑا مہنگی ایل این جی ہو گئی، وہ $42 پہ اسپاٹ پہ چلے گئی، یعنی کہ 3 گنا تقریباً، اور جو نارمل حالات تھے جب یہ $7-8 کی ہوتی تھی اس سے 5 گنا زیادہ انٹرنیشنلی ایل این جی کی پرائسز بڑھ گئی ہیں۔ اسی طرح کروڈ آئل جو ہے، کروڈ آئل جو آپ کا کرونا کے ٹائم میں $40 کا جو ہے وہ بیرل تھا پورے سال کے اندر، پھر 50 کا ہوا، پھر 70 کا ہوا، وہ آج $120-115 فی بیرل کے اوپر وہ گراوٹ بھی آئی، اس کا فائدہ نہیں ہوا، گراوٹ آئی، لیکن ایوریج کی میں بات کر رہا ہوں، آن ایوریج جو ہے اس وقت $100 سے اوپر اس سال کے اندر کروڈ جا رہا ہے۔ تو وہ آپ پاکستان بھی اسی دنیا کا حصہ ہے، آپ کی زیادہ تر کموڈیٹیز آپ امپورٹ کرتے ہیں، پیٹرولیم آپ امپورٹ جو ہے وہ سب سے بڑا آپ کا امپورٹ کا، آپ دیکھیں $10 ارب کی آپ کی امپورٹ تھی پچھلے سال، اس سال $20 ارب کی آپ نے پیٹرولیم پروڈکٹس کو امپورٹ کیا ہے۔ آپ کا جو آپ نے کہا ٹریڈ ڈیفیسٹ، اٹ از اے ہسٹورک ٹریڈ ڈیفیسٹ، 45 ارب سے بھی ابو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جا رہا ہے، یعنی کہ اور پھر جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 15 ارب یا 16 ارب پہ یہ اینڈ کرے گا جب یہ فائنل ہمارے پاس فگرز آتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں ابھی یہ جو مئی کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے $1.6 ارب کا آپ کا ہے، یعنی کہ اٹ از ون آف دا ہائیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایک ہی منتھ کا۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پیٹرولیم کی پرائسز، وجہ ہے ایل این جی کی پرائسز، وجہ ہے آپ کی کموڈٹی کی پرائسز۔ جو پاور انرجی کا جو کرائسس ہے دنیا فیس کر رہی ہے، اور اس میں ہو یہ رہا ہے کہ دنیا بھر میں 30% انفلیشنری ہائیک ہے، 50% انفلیشنری ہائیک ہے، جس طرح یونائٹڈ اسٹیٹس ہے اس نے 75 بیسس پوائنٹ سے اپنا جو مانیٹری پالیسی ہے اس کو بڑھایا ہے۔ امریکہ کرائسس دنیا میں آ رہا ہے پرائس انکریزز کی وجہ سے، اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جو بڑے ملکوں کی بھی جو گورنمنٹس ہیں، اور اوور آل یورپ میں ہو گیا، امریکہ ہو گیا، وہ ادھر مانیٹری پالیسی ریٹس بڑھ رہے ہیں، اور وہ اس لیے ان کو بڑھا رہے ہیں کہ وہ ڈیمانڈ ڈسٹرکشن چاہتے ہیں۔ آج جو فوکس ہے حکومتوں کا وہ اس چیز میں نہیں ہے کہ گروتھ ملے، ان کا فوکس ہے کہ ہم انفلیشن کو کنٹرول کریں، اور انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ مانیٹری پالیسی جو ہے بڑھائی جا رہی ہے، اور اس سے یہ ہوگا کہ ڈیمانڈ ڈسٹرکشن ہوگی۔ اگر ڈیمانڈ ڈسٹرکشن ہوتی ہے اور دنیا ریسیشن کی طرف جاتی ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو سپر کموڈٹی سائیکل جو چل رہا ہے دنیا میں اس میں بریک آئے گی، اور پھر آپ کا جو کروڈ آئل ہے، جو آپ کا ایل این جی ہے، ان کی قیمتوں میں گراوٹ آئے گی۔ تو یہ جو سائیکل ہے اس سے پاکستان کی معیشت لنکڈ ہے۔ آپ یہاں جتنا مرضی حکومت کو بلیم کریں نہ کریں، لیکن اگر کروڈ آئل $120 سے $70 پہ آ جاتا ہے تو آپ یہاں پاکستان میں بھی ریلیف دیکھیں گے۔ اگر ایل این جی جو ہے وہ $42 فی ایم ایم بی ٹی یو سے گر کے $10 یا $15 پہ آ جاتا ہے، اس طرح ہے کہ آگے دلدل ہے اور پیچھے کھائی ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ دنیا کی اگر یہ جو سارا پاور کرائسس ہے، آپ جب اگر یہ پرائسز پاس آن نہیں کرتے تو آپ کے خسارے بڑھتے ہیں تو آپ ایک فیلئر سٹیٹ کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ حکومت شارٹ ٹرم کے اندر جو ہے اگر یہ کہے کہ ابھی فوری طور پہ اپنی ٹیکس بیس بڑھائے تو وہ بھی ممکن نہیں لگتی، انفورسمنٹ کیسے کرے، تو یہ میرے خیال سے شارٹ ٹرم کے اندر جو گورنمنٹ ایکشنز لے رہی ہے یہ بڑے مشکل ہیں، اور اس کے اندر جو اس کا امپیکٹ ہے وہ انفلیشنری ہے، اور اس سے ظاہر سی بات ہے آگے میں دیکھ رہا ہوں کہ مسائل جو ہیں وہ ایک عام آدمی کے لیے ڈیفینیٹلی بڑھنے کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیں ابھی آپ آگے دیکھیں، جب اگر ڈیمانڈ ڈسٹرکشن ہوتی ہے دنیا میں تو اس کا آپ کی
ایکسپورٹ پہ کیا امپیکٹ آئے گا؟ وہ نیگیٹو امپیکٹ آئے گا. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو اچھا سر، یہ ایکسپورٹرز مجھے ہیں. بتائیں، میں ابھی دیکھ رہا